اکثر کہا کرتے ہیں کہ والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، مگر آج جو مجھے معلوم ہوا ہے اس کے بعد تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ شاید اب ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ بچے اپنے والدین پر بھی نظر رکھیں۔ FIA کے مطابق کراچی کی ایک 60 سالہ خاتون ہے جنہوں نے اپنی ہی بھانجی کی تصاویر سے جعلی فیس بک ID بنائی اور اس کے ذریعے خاتون نے لڑکوں سے دوستیاں کی ہیں، جن سے کیش حاصل کیا ہے، موبائل بیلنس منگوایا کرتی رہی ہیں۔ وہ جن لڑکوں سے دوستی کرتی تھی انہیں اپنی جوان بھانجی کی تصاویر بھیج دیا کرتی تھی تاکہ وہ انہیں نوجوان لڑکی سمجھ کر دوستی کر لیں۔ جب یہ چالاک خالہ FIA کے شکنجے میں آئی ہیں تو انہوں نے خود کو بچا کر فیک ID کا الزام اپنی بیٹی پر لگا دیا۔ FIA نے جب ماں اور بیٹی دونوں کے موبائل کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ اصل مجرم تو یہ خاتون خود ہی ہے، جس کا یہ خاتون اعتراف بھی کر رہی ہیں۔ ذرا ان کی اپنی زبانی سنیے ان کی بات۔ لڑکا تھا، اس سے جو ہے وہ گروپ کے توسط سے بات ہوئی تھی، اور پھر یہ تھا کہ جو ہے اس نے کافی اصرار کیا تو پکچر مانگی، تو پھر میں نے میرے پاس میری بھانجی کی تصویر تھی، وہ میں نے اس کو پکچر دی تھی، جو پکچر تھی میں نے دے دی۔ میں نے اس وقت ایسا کچھ سوچا نہیں تھا کہ آگے جا کے جو ہے اتنے پریشانیاں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاتون پکڑی کیسے گئیں اور اب تک کتنے لوگوں کو خود نوجوان لڑکی بن کر یہ بیوقوف بناتی رہی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جناب بیوقوفوں کی لسٹوں میں ایک لاہور کا لڑکا بھی شامل ہے جو 7 سال سے خاتون کے ساتھ فیس بک اور موبائل پر رابطے میں تھا اور اب وہ ان سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر خاتون نے انہیں یہ بول کر بلاک کر دیا کہ اب ان کی منگنی ہو گئی ہے اور ان کا نکاح ہونے والا ہے، لہٰذا وہ مزید بات نہیں کر سکتی۔ لڑکے کو لگا کہ خاتون جھوٹ بول رہی ہیں، لہٰذا اس نے تصاویر کو کھوجنا شروع کر دیا اور فیس بک کے ذریعے اصل لڑکی تک پہنچ گیا۔ پھر کیا ہوا سنیے ذرا، چال باز خالہ اس بھانجی کے بارے میں اور اس تصویر کے بارے میں پھر کیا بتاتی ہیں، سنیے۔ میرے پاس ایک اننون نمبر سے کال آئی تھی، جس شخص نے وہ کال کی تھی اس نے کہا کہ اس کا تعلق فلانی جگہ سے ہے اور وہ مجھے جانتا ہے اور میری تصاویر اس کے پاس ہیں۔ پہلے تو اس نے کہا کہ آپ کی جو تصاویر ہیں وہ مس یوز ہو رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو روکیں۔ تو جب میں نے دیکھی اس نے مجھے واٹس ایپ کی تو وہ واقعی میری تصویریں تھیں، جو نمبرز اس نے بھیجے تھے وہ سارے میری خالہ کے تھے۔ اس نے یہ بتایا کہ 7 سال سے اس کا کسی لیڈی کے ساتھ افیئر رہا ہے اور وہ افیئر میری پکچرز پہ چل رہا تھا۔ نمبرز جو تھے وہ مطلب آڈیو پہ تو ان کی کال پہ تو بات ہوتی تھی، بٹ وہ کبھی فیس ٹو فیس ملا نہیں۔ اس کو ہر لمحے میری جتنی بھی میری جو ایجوکیشن ہے، میری لائف کے جو ایونٹس ہو رہے تھے وہ سب اس تک پہنچ رہے تھے۔ جو ہوا یہ تھا کہ میری خالہ نے کچھ مہینے پہلے اس کو بلاک کر دیا تھا، یہ کہہ کے کہ مطلب میری خالہ کا نکاح ہو رہا ہے اور وہ انگیج ہو چکی ہیں، تو وہ اس لڑکے کے ساتھ افیئر کنٹینیو نہیں کر سکتی ہیں، یہ کہہ کے انہوں نے اس لڑکے کو بلاک کر دیا۔ بٹ اس لڑکے کو تھا کہ نہیں، مجھے شاید یہ بیوقوف بنا رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ کرنا تھا، اس لیے مجھے آپ تک پہنچنا پڑا۔ تھی جو ID یوز کری تھی 7 سال تک، اور کوئی ایک ID نہیں تھی، ان کی 3 آئیڈیاں تھیں اور تینوں IDs پہ وہ میری پکچرز کا مس یوز کر رہی تھیں، اور کوئی ایک لڑکا نہیں تھا، کچھ تو بلاک میں نکلے 50+ اور کچھ کے ساتھ وہ میری رپورٹ درج کروانے کے بعد بھی لنک میں تھیں۔ تو یہ وہ بیچاری بھانجی ہے جس کی تصاویر کا استعمال کر کے خالہ صاحبہ لڑکوں سے تحائف وصول کر رہی ہوتی تھی، ان سے دوستیاں کر رہی ہوتی تھی، اور خالہوں کو تو دوسری ماں کہا جاتا ہے جو اپنی بیٹیوں کو، بھانجیوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ لیکن ایسی خالہ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جب ان کے اوپر آفت آئی تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا کہ میں نہیں جی، میری بیٹی اس قسم کی حرکتیں کر رہی تھی۔ کیسی شرمناک حرکت ہے۔ بھانجی بتا رہی ہے کہ 50 سے زائد لڑکوں کے نمبر صرف خالہ کی بلاک لسٹ میں ملے ہیں، نہ جانے مزید کتنوں کو بیوقوف انہوں نے بنایا ہوگا۔